اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خاندان اہل بیت کے علاوہ جتنے لوگ بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، سب اپنی جانیں راہ حق میں نثار کر چکے تھے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شہزادے اون و محمد وہ بھی جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ بارگاہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ بھائی جان، ہمارے سامنے ہمارے ساتھیوں نے جام شہادت نوش کر لیا، لیکن خیمے کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کا پیاس سے تڑپنا اب دیکھا نہیں جاتا۔ علی اصغر ہے، بیمار زین العابدین ہیں، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور جو چھوٹے بچے تھے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت مانگتے ہیں کہ مجھے بھی اجازت دی جائے کہ میں کوشش کروں اور نہر فرات سے پانی کے چند قطرے لے کر حاضر ہو جاؤں، تاکہ مجھے یہ تسلی ہو کہ میں نے اپنا کام پورا کیا، کیونکہ اب مزید ان کی پیاس، ان کی بے چینی نہیں دیکھی جاتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ جو رن میں جا رہا ہے اسے واپس نہیں آنا۔ آپ نے فرمایا عباس، اگر تم گئے تو ہمارا علم کون اٹھائے گا؟ فرمایا وہ بات تو صحیح ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیں حضور کہ اگر علم اٹھائے بھی رہوں اور خیمے میں بچے پیاس سے تڑپتے رہیں تو میرے علم اٹھانے سے فائدہ کیا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشک بار آنکھوں سے اجازت عطا فرمائی۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکیزہ اٹھایا، یعنی جو چمڑے کا تھیلا ہوتا تھا اسے لٹکایا، تلوار لی اور سیدھا لشکر یزید کی طرف، کیا نہر فرات کی طرف چل پڑے۔ ظاہر وہاں پر پہلے سے 500 سواروں کو عمرو ابن سعد نے کھڑا کر رکھا تھا۔ کتنے سواروں کو؟ 500 سوار بہت ہوتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی طرف بڑھے تو لشکر یزید دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے اور کہا کہ آپ کو پانی نہیں لے جانے دیں گے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اپنے پینے کے لیے پانی لینے نہیں آئے، تمہاری دشمنی ہم سے ہو سکتی ہے، مگر ذرا سوچو تو صحیح، چھوٹے چھوٹے بچے، ان سے کیا دشمنی ہے تمہاری؟ کوئی بیمار ہے، تڑپ رہا ہے، کوئی اپنی ماں کے شکم سے، اپنی ماں کے سینے سے دودھ نہیں پا رہا ہے تو اس کے ہونٹ خشک ہوئے جا رہے ہیں، تم کیسے شخص ہو؟ اپنی عداوت میں یہ بھی بھول گئے کہ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ جنگ کے میدان میں بھی اگر عورتیں اور بچے ہوں تو انہیں قتل نہ کیا جائے۔ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ جو ہتھیار نہ اٹھائے اس سے جنگ نہ کی جائے۔ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ کوئی شہر اگر فتح کیا جائے اور اس شہر میں کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں جو اپنی اپنی عبادت میں مصروف ہوں، وہ عبادت ظاہر اسلام کے خلاف ہے تو باطل ہے، لیکن ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جو جنگ کے میدان میں نہیں آئے، اپنے اپنے گھروں میں تھے، یا جو بوڑھے لوگ ہیں، یا جو بچے ہیں، یا جو خواتین ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ جو اپنی عبادتوں میں مصروف ہیں، انہیں بھی ہاتھ نہ لگایا جائے۔ اور تم کیسے ظالم ہو کہ تمہاری دشمنی ہمارے ساتھ ہے تو بچوں کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ تم نے ہمیں بلایا، یعنی امام حسین کو بلایا تو امام حسین تشریف لائے، اور آج تم نے انہی کو قیدی بنا لیا ہے۔ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہو کہ اس نہر فرات سے انسان تو انسان کیا، تمہارے جانور بھی پانی پیتے ہیں، مگر کیا خاندان نبوت کے چھوٹے بچوں کو بھی پانی نہیں ملے گا؟ بہت سمجھایا آپ نے مگر کوئی فائدہ نہیں۔
تو پھر آپ نے اپنی تلوار نکالی اور سیدھا ٹوٹ پڑے. تو حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادہ مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری میں بے مثال و یکتا تھے. ٹوٹ پڑے اور پوری جمع مردی کے ساتھ تلوار چلاتے ہوئے صفوں کو کاٹتے چھانٹتے ہوئے پانی تک پہنچ گئے. جلدی سے اپنا مشکیزہ بھرا اور مشکیزہ بھرنے کے بعد سوچا کہ چند قطرے پانی کے خود بھی پی لوں، تازہ دم ہو جاؤں گا، جان میں جان آ جائے گی. لیکن جیسے ہی قطرے پانی ہاتھ میں اٹھائے، پانی کے قطرے ہاتھ میں لیے، تو بس آپ کو یاد آیا کہ ابھی تو خیمے حسینی میں پانی نہیں پہنچا، میں کیسے پی لوں. پانی کا قطرہ وہیں چھوڑا پانی جو چلو میں ہاتھ میں لیا ہوا تھا، اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے. اور بس کتنی امید رہی ہوگی حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جان بھلے چلی جائے مگر پانی خیمے حسینی تک پہنچ جائے. بس آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی. اب عباس علمدار لشکر کو کاٹ کر تو پہنچ گئے تھے پانی تک، لیکن عمرو ابن سعد اور دوسرے جو لوگ تھے انہوں نے کہا پانی جانا نہیں چاہیے، اگر پانی چلا گیا تو تم سارے سپاہیوں کی خیر نہیں ہے. پورا زور لگا دو مگر کسی صورت میں پانی نہیں جانا چاہیے خیمے حسینی تک، ورنہ ہم کیا جواب دیں گے عبید اللہ ابن زیاد کو. اب وہ بالکل ہر حربے اور ہر طریقے کو استعمال کرنے کے لیے تیار تھے. حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی پوری امید کے ساتھ گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، تلوار بھی چل رہی ہے اور صفوں کو کاٹتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. مگر ایک اکیلا سینکڑوں کے، اب تو ہزار ہو چکے تھے، پہلے تو 500 ہی تھے، اب تو تعداد بڑھ چکی تھی اور سب نے گھیر رکھا تھا. آپ ادھر چلاتے ادھر سے زخمی ہو جاتے، ادھر چلاتے تو ادھر سے زخمی ہو جاتے. بالآخر کسی نے ایسا تلوار کا وار کیا کہ آپ کا بایاں بازو ہی کٹ گیا، اور آپ نے وہ جو مشکیزہ تھا وہ بائیں طرف ہی لیا ہوا تھا. جیسے ہی کٹا آپ نے فوراً داہنے ہاتھ سے مشکیزے کو اٹھایا اور لٹکایا، اور داہنے ہاتھ سے ہی لڑ رہے تھے آپ. بھیڑ تھی، زخمی بھی ہو چکے تھے آپ، کسی نے داہنی طرف وار کیا، آپ کا داہنا بازو بھی کٹ گیا. تو اب آپ نے آخری امید، آپ دیکھیں اسے کہتے ہیں جانثاری، اسے کہتے ہیں وفا شعاری. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بڑے بھائی کی طرح تھے، دونوں مولائے کائنات کی اولاد ہیں، لیکن امام حسین چونکہ امام زمانہ تھے. ہم نے اپنی گفتگو میں عرض کیا تھا نا کہ وہ جو اہل بیت کرام کے ائمہ ہیں، تو وہ اس سے مراد یہ نہیں کہ صرف اہل بیت میں امام ہوتے تھے، وہ اپنے وقت کے سارے مسلمانوں کے امام اور پیشوا ہوتے تھے، امام زمانہ ہوتے تھے. وہ وارث علم اہل بیت ہوتے تھے، ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور اہل بیت کرام کی خاص روحانیت ہوتی تھی. جہاں ہاتھ اٹھا دیں تو ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا. تو وہ امام زمانہ تھے بڑے بھائی، لیکن رتبے کا اتنا پاس رکھتے تھے، اتنا خیال رکھتے تھے کہ جیسے کوئی غلام ہو اور کوئی آقا ہو، کوئی خادم ہو اور کوئی مخدوم ہو. آپ سوچیں انسان کا بازو کٹ جائے تو کیا حالت ہوتی ہے، دوسرا بازو کٹے تو کیا حالت ہوتی ہے. مگر حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو کٹے تو اپنے ہاتھوں سے مشکیزے کو دبایا اور گھوڑے کو پوری زور سے ایڑ لگائی. مگر آپ کچھ آگے ہی بڑھے تھے کہ کسی نے نشانہ لگایا اور مشکیزے میں مارا، مشکیزے سے تیر آر پار ہو گیا اور سارا پانی بہنے لگا. اب جب پانی بہنے لگا تو حضرت عباس علمدار کی امید ٹوٹنے لگی. جب امید ٹوٹی، آپ کی ہمت کمزور ہوئی، تو کسی نے پیچھے سے زوردار نیزہ مارا جو آپ کے آگے تک نکل آیا اور آپ زمین پر تشریف لائے. آپ نے آواز دی، یا اخاہ ادرکنی، اے میرے بھائی میری خبر لیجیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کو ایڑ لگائی، لشکر میں پہنچے. آپ نے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کو اٹھایا اور ایک جملہ فرمایا، الآن انکسر ظہری، اب تو میری کمر ٹوٹ گئی. کیونکہ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی امام حسین کے لیے بہت بڑا حوصلہ، بہت بڑی ہمت، اور آپ کا جیسے کہتے ہیں نا داہنا بازو تھے، دایاں ہاتھ تھے، بہت سپورٹیو، اور ہر اعتبار سے انسان کا موجود ہونا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے.
جیسے ہم اپنی زندگی میں کسی کی موجودگی کی قدر نہیں کرتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اب یہ کسی کام کے نہیں ہیں، لیکن جب ماں باپ یا ان میں سے کوئی چلا جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ان کی پریزنس ہی بہت بڑی چیز تھی. ان کا گھر میں موجود رہنا ہی گھر کی بہت بڑی رونق تھی. تو ہمارے گھر میں جو ہمارے ضعیف کمزور لوگ ہیں ان کو بیکار نہ سمجھیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کی وجہ سے آپ کو رزق عطا فرما رہا ہے. ایک صحابی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یہ میرا بھائی ہے جو کچھ کماتا نہیں ہے، خالی گھر پہ بیٹھا رہتا ہے، میں اس کا سارا خرچ اٹھاتا ہوں اور یہ جب چاہتا ہے میرے مال میں سے لے لیتا ہے، مجھ سے پوچھتا بھی نہیں ہے. تو وہ اس لیے شکایت کرنے آئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھائی کو ڈانٹیں گے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، ان کو کہیں گے کہ تم ان کے اوپر بوجھ کیوں بنے ہوئے ہو. تو وہ ظاہر ہے بیچارے اس لائق نہ تھے کہ رزق کما سکے، اسی وجہ سے دوسرے پر ڈیپینڈنٹ تھے. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ جواب یاد رکھنے کے لائق ہے. حضور نے فرمایا، پہلے تو ان سے بلایا ان کو اور ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے. تو انہوں نے بتایا، حضور میرے ساتھ ایسی مجبوری ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، اس لیے میں ایسا کرتا ہوں. تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص سے جو شکایت کرنے آیا تھا کہ جاؤ اور اس کی خدمت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسی کی وجہ سے رزق عطا فرماتا ہے. اور دوسری حدیثیں بھی ہیں کہ اپنے ضعیفوں کا، اپنے کمزور لوگوں کا خیال رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تم پر رحم فرماتا ہے. آپ سوچیں، ہم مضبوط ہیں، توانا ہیں، تو ہم کبھی کسی پر ظلم بھی کر دیتے ہیں، کبھی گناہ بھی ہم سے ہوتا ہے. جو بیچارے لاچار مجبور، جو پیرالائزڈ ہیں، جو کوما میں ہیں، جو کمزور ہیں، جو ہمارے پیرنٹس ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے، وہ تو گناہوں سے بھی محفوظ ہے نا، وہ تو ظلم سے بھی محفوظ ہیں. اللہ تعالیٰ ان ضعیفوں کمزوروں کی وجہ سے کہ تو ان کا خیال رکھتا ہے، تو ان کی خبرگیری کر رہا ہے، وہ تیرے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے اس شخص کو رزق عطا فرماتا ہے. تو ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس کی وجہ سے رزق عطا فرماتا ہے. تو اگر ہم کسی کا سہارا ہیں تو غرور نہ کریں، تکبر نہ کریں، اپنے آپ کو بہت بڑا نہ سمجھیں. ہو سکتا ہے ظاہر میں تو آپ اس کا سہارا ہیں مگر حقیقت میں وہ آپ کا سہارا ہو، ایسا ہو سکتا ہے. تو حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کو اٹھا کر کے خیمے میں لائے اور لا کر رکھا. اپنے خیمے میں تشریف ہی لائے تھے کہ آپ کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں اجازت کے لیے پہلے سے کھڑے ہوئے تھے اور کہا، ابا جان اب مجھے بھی اجازت دیں، سب تو جا رہے ہیں، کیا مجھے ہی منعیت ہے؟ مجھے بھی جانے کی اجازت دیں. تو باپ کے سامنے اگر اس کا جوان بیٹا موجود ہو، 17-18 سال کی کمائی موجود ہو، اور بیٹا بھی ایسا ہو جس کا چہرہ مصطفیٰ کے چہرے جیسا ہو، امام حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا، بیٹا کس بات کی اجازت دوں؟ اس بات کی اجازت دوں کہ جاؤ اور تلوار و تیر اور نیزے کے زخم کھاؤ؟ اس بات کی اجازت دوں کہ ظالم تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں؟ یہ میرے دشمن ہیں، تمہارے خلاف کچھ نہیں کریں گے، تم مت جاؤ. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بیٹے ہی تھے، پیارے تھے. آپ نے فرمایا، ابا جان مجھے جام شہادت نوش کرنے سے آپ منع کر رہے ہیں، اتنا اعلیٰ مرتبہ حاصل کرنے سے آپ مجھے اجازت نہیں دے رہے ہیں، اتنا اعلیٰ مرتبہ حاصل کرنے کی. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، بات تو سچ ہے اس کی، بے شک بیٹا خون میں لت پت ہو جائے گا مگر مقام بھی تو اللہ تعالیٰ شہادت کا عطا فرمائے گا. اور شہادت کا مقام ہے کیا؟ شہادت کا مقام یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں اپنی جان لٹاتا ہے تو اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور ایک تو روایت یہ بھی ہے کہ جب شہید اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اسے اپنا دیدار عطا فرماتا ہے. اور شہید کا مقام یہ ہے کہ وہ قبر کے سوالات سے محفوظ ہو جاتا ہے، قبر کے عذاب اسے نہیں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے
اور جب اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتا ہے، وہ جنت میں سیر کرتا ہے، جنت میں گھومتا ہے، اور پھر بارگاہ عزتی میں عرض کرتا ہے اے مولا تیرے جنت میں سب کچھ ہے، مگر جو مزہ تیری راہ میں سر کٹانے میں ہے وہ جنت میں بھی موجود نہیں ہے. تو وہ شہید یہ خواہش کرتا ہے کہ اے مولا تو مجھے پھر سے دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ میں پھر سے تیری راہ میں اپنی گردن کٹا کر کے جام شہادت نوش کروں. یہ ہے شہادت کا مقام. آپ قرآن پاک میں دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کا ذکر فرمایا، انبیاء کرام کا، پھر صدیقین کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد شہداء کا ذکر فرمایا، اس کے بعد صالحین کا ذکر فرمایا. یعنی عام نیک لوگوں سے شہید کا مرتبہ زیادہ بلند ہوتا ہے. یہ شان ہوتی ہے شہید کی. اور شہید کو شہید کئی معنوں سے کہا جاتا ہے. شہید کا ایک معنی تو ہوتا ہے حاضر ہونا، کیونکہ وہ جیسے ہی جام شہادت نوش کرتا ہے گویا بارگاہ خداوندی میں کسی اعلی مقام پر حاضر ہو جاتا ہے. اور شہید کا ایک معنی گواہی دینے سے، شہادت سے اگر لیا جائے تو یہ بھی معنی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب شہید اپنی جان کو قربان کرتا ہے تو گویا اس نے زبان سے جو گواہی دی ہے کلمے کی نا، وہ اپنے جان کی قربانی دے کر کے مکمل کر دیتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو اس اعلیٰ منصب سے محروم نہیں رکھنا تھا. آپ نے فرمایا بیٹا ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو تیار فرمایا، اپنے ہاتھوں سے تلوار لٹکائی، اپنے ہاتھوں سے جو بھی ایک مجاہد کے لیے تیاری ہوتی وہ تیاری فرمائی. اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواتین اہل بیت کو سلام پیش کیا اور سیدھا میدان کی طرف تشریف لائے. آپ میدان میں تشریف لائے تو آپ نے جوش و خروش کے ساتھ فرمایا کہ ہے کوئی مقابلے میں آنے والا؟ کوئی آگے نہیں بڑھا. تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی داہنی طرف حملہ کر دیا، اور پھر وہاں سے پلٹے تو بائیں طرف حملہ کر دیا. حملہ کرتے اور لڑتے جب آپ تھک گئے تو آپ پلٹ کر آئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی یا ابتاہ العطش، ابا جان پیاس بڑی شدید ہے. 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے. پھر اس میں انسان جب جنگ کرے تو ظاہر ہے کہ انسان کے جسم کے خون کا جو سرکولیشن ہے وہ تیز ہو جاتا ہے اور حلق بھی سوکھ جاتا ہے. وہ بھی سخت گرمی ہے، دوپہر کا وقت ہے، ریتیلا میدان ہے، فرات کا کنارہ ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو تسلی دی، فرمایا بیٹا اب تو جام شہادت نوش کرو گے، جام کوثر پیو گے، لیکن تسلی کے لیے تم میری انگوٹھی اپنے منہ میں رکھ لو، اس سے تمہیں تسلی حاصل ہو جائے گی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی انگوٹھی اتاری اور حضرت علی اکبر کے منہ میں رکھ دی. اب ظاہر ہے انگوٹھی کا کوئی کام تھا تبھی تو رکھا. اگر انگوٹھی بغیر کام کی ہوتی تو انگوٹھی رکھنے نہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو جس مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں کی گھائیوں سے پانی کے چشمے اور پھوارے جاری ہوئے، اسی مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے کی انگوٹھی میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ پیاس کی شدت مٹ جاتی ہے. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگوٹھی چوسی، ابا جان کو واپس کی اور میدان میں تشریف لائے. اب آپ نے پھر سے آواز دی حل میں مبارز ہے کوئی لڑنے والا؟ تو طارق بن شیش ایک بہت بڑا بہادر تھا، اس کی طرف عمرو بن سعد نے اشارہ کیا کہ جاؤ اور جا کر لڑو. کیا کھڑے ہو؟ وہ شخص آیا، اس نے مقابلے کی دعوت دی، تم پھر بھی لڑنے نہیں گئے. اس نے حملہ کیا اور لڑ کر واپس گیا. اب دوبارہ پھر حملے کی دعوت دے رہا ہے کہ آپ کتنی بے عزتی کرواؤ گے؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اچھا میں جاتا ہوں. گیا، اس نے 2-3 نیزہ ادھر ادھر بھانجا، کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنا نیزہ اٹھایا اور پھینک کر اس کو مارا تو وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا. اس کے 2 بیٹے تھے جو ایک کے بعد دوسرے کر کے آئے حضرت علی اکبر سے لڑنے کے لیے، مگر دونوں ختم ہو گئے. اب عمرو بن سعد نے کہا کہ اس طریقے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، جنگ بہت طویل ہو جائے گی. ایسا کرو، ایک اپنے کمانڈر کو کہا کہ 1000 لوگوں کو لے کر کے حملہ کر دو علی اکبر کے اوپر. 1000 لوگوں نے حملہ کر دیا. علی اکبر لڑتے رہے اور بالآخر آپ کو اتنے زخم لگے
کہ آپ زمین پر تشریف لائے اور آپ نے والد گرامی کو آواز دی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے, بیٹے کی لاش کو اٹھایا. باپ سے کوئی پوچھے کہ بیٹے کی لاش کو اٹھانے کا کیا غم ہوتا ہے, اٹھایا اور اٹھانے کے بعد خیمے میں لائے, چہرے سے دھول صاف کی. بیٹے نے آنکھ کھولی, دیکھا کہ باپ کا چہرہ سامنے ہے, مسکرائے اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ تشریف لانے والے ہی تھے اپنے ابا جان کی بارگاہ میں, جو کہ بیمار تھے. بخار کی شدت کی وجہ سے آپ کھڑے ہوتے تھے تو لڑکھڑا کر گر پڑتے تھے. اس سے پہلے کہ آپ ابا جان کی خدمت میں کچھ عرض کرتے, حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھیں وہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگیں کہ ذرا دیکھیے تو صحیح بیٹے کا کیا حال ہے. 6 ماہ کا بیٹا ہو اور ماں نے بھی 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہ ہو تو سینے کا دودھ بھی خشک ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. ماں نے کہا دیکھیے تو اس کا کیا حال ہے, تھوڑی تھوڑی دیر میں آنکھ کھولتا ہے پیاس کے لیے, پیاس کی وجہ سے دودھ بھی نہیں ہے, پانی بھی نہیں ہے, روتا ہے, ایک چیخ مارتا ہے, پھر آنکھ بند ہو جاتی ہے, وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. اس کے ہونٹ تو دیکھیے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے گلاب کے جیسے ہونٹ خشک ہو جائیں تو کیسا لگتا ہے. آپ کے گھروں میں بھی بچے ہوں تو ذرا ان کا تصور باندھ کر دیکھیے گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی, ان کی والدہ نے, علی اصغر کی والدہ نے, کہ لے جائیں اس بچے کو دکھائیں, شاید بچے کی حالت دیکھ کر کے انہیں اپنے بچے یاد آ جائیں, یہ ترس کھائیں اور اس بچے کے منہ میں چند قطرے پانی کے ڈال دیں, ہم تو برداشت کر لیں, اس بچے کی تڑپ نہیں دیکھی جاتی ہے. امام حسین نے بچے کو لیا, ماں کو بھی تسلی دینی تھی, مگر حقیقت تو یہ تھی کہ امام حسین جانتے تھے کہ سب تو اپنے قدموں سے گئے میدان میں اور جام شہادت نوش کیا. اب علی اصغر تو چھوٹے ہیں, قدموں سے نہیں جائیں گے, یہ ابا کی گود میں جا کر جام شہادت نوش کریں گے. اٹھایا علی اصغر کو اور میدان میں پہنچے اور آپ نے فرمایا, اے کوفہ والو, تم نے جو بھی ظلم و ستم کیے ہماری وجہ سے کیا, تمہاری دشمنی ہمارے ساتھ ہے, تمہارے گھر میں بھی بچے ہوں گے, یہ چھوٹا سا بچہ ہے, اس کے ساتھ تمہاری کیا دشمنی ہے, اسے پانی کے چند قطرے کیوں نہیں پلا دیتے. آپ انہیں اس طرح کی باتیں فرما رہے تھے اور جب آپ نے اٹھا کر کے دکھایا کہ دیکھو اس کا کیا حال ہے پانی کی وجہ سے, ان ظالموں کو کیا ترس آنا تھا. ان کے دل جو پتھر کے ہو چکے تھے, بس حرملہ بن کاہل نے تیر کا نشانہ لگایا. اللہ اکبر, کیا دل تھا اس کا کہ اس نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے سے گلے کو اپنا ٹارگٹ بنایا اور ایسا زور کا نشانہ اس نے لگایا کہ تیر گلے کو پار کرتا ہوا امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا. چھوٹا سا بچہ تھا, اس کے جسم میں خون ہی کتنا تھا, خون کے چند قطرے نکلتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس قدر جلال آیا ہوگا آپ اندازہ لگائیں. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر دیکھیں, آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قضا پر راضی ہونا دیکھیں. ہم اور آپ یا کوئی دوسرا انسان ہو تو غصے سے پاگل ہو جاتا ہے, وہ کیا سے کیا کام نہیں کر دیتا ہے, لیکن امام حسین کا جلال بھی ایک طرف اور صبر دوسری طرف ہے. صبر فرمایا, خون کا قطرہ زمین پر گرا اور عرض کی, میرے مولا اس چھوٹے سے بچے کی قربانی بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. جب لے کر خیمے کی طرف بڑھ رہے ہوں گے اس وقت امام حسین کے دل میں کیا خیال رہا ہوگا اور خواتین کیا سوچ رہی ہوں گی. جب چھوٹے سے بچے کے گلے میں تیر لگا ہوا جب اس کی ماں کے پاس پہنچا ہوگا تو ماں کی بے قراری کا کیا عالم ہوگا. مگر واہ رے حسین, اتنا بڑا دل, اتنا بڑا کلیجہ, اتنی بڑی ہمت, اتنی بڑی جرت. اور کیوں نہ ہو کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اما حسن فلہ ہیبتی وسوددی و اما حسین فلہ ہمتی و جرأتی. اس طرح کی حدیث پاک ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ حسن کو اللہ تعالی نے میری ہیبت عطا فرمائی ہے اور میری سرداری عطا فرمائی ہے, اور رہی بات حسین کی تو اللہ تعالی نے حسین کو میری ہمت عطا فرمائی ہے اور میری جرت عطا فرمائی ہے. اسی کا یہ نظارہ ہے, ورنہ میرے دوستوں اور بزرگوں یہ کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے.
آج سننا بھی آسان ہے، بیان کرنا بھی آسان ہے، یقین مانیے، لیکن جس کے ساتھ بیتتی ہے وہی اس بات کو فیل کر سکتا ہے کہ کتنی بڑی قربانی ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش فرمائی ہے۔ امام حسین کی قربانی کو سلام ہے، آپ کے جذبہ وفا کو، جذبہ ایثار کو سلام ہے، آپ کے دل کو سلام ہے، آپ کے جگر کو سلام ہے۔ اور اس یقین کے ساتھ ہم امام حسین کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ذکر کی برکت سے ہماری ہمت اور ہماری جرت میں اضافہ فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ والسلام علیکم۔